بی بی آمنہ کا دل یثرب میں پڑا تھا، وہی ایک تصور، وہی ایک یاد۔ پاکباز عورت کی دنیا شوہر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ عنوان: ظہور قدسی، صبح سعادت۔ ایپیسوڈ 6۔ زندگی خواب ہے اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کو ایسے سچے خواب دکھائی نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ خوابوں کو تصورات کی افسانہ طرازی اور اوہام کی بتگری بتاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی وسعت فکر و خیال اور دل و نگاہ کی پاکیزگی کی بات ہے۔ کچھ خواب وہم کی شیشہ گری سے بلند ہوتے ہیں، حال و مستقبل کے برزخ کی اس طرح مثالی سیر کرائی ہے کہ آنے والے واقعات کی پرچھائی آئینۂ ادراک پر پڑنے لگتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جاگتے ہیں مگر اس کے دل سوتے رہتے ہیں۔ انفس و آفاق کی نشانی میں بھی انہیں ہدایت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ماضی اور حال کے واقعات کی رصدگاہ سے مستقبل کی ایک پرچھائی بھی ان کو نظر نہیں آتی۔ ساری زندگی بے خبری میں گزر جاتی ہے۔ مگر کچھ سعید روحیں عالم خواب میں بھی بیداری کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی ہیں اور آنے والا وقت ان کے سامنے آپ ہی آپ آ کھڑا ہوتا ہے۔ بی بی آمنہ کو خواب نظر آنے لگے، نہایت ہی عجیب و مبارک خواب۔ کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم خاکی اچانک آئینے کی طرح جھلکنے لگا اور روئے روئے سے ٹھنڈی کرنیں نکلنے لگیں۔ کبھی کانوں نے یہ سنا کہ جنت کی حوریں، آسمان کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس ہوا کہ وہ اپنی نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ اونچائی پر ہیں۔ اونچے اونچے پہاڑ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ بی بی آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں طرف تہنیت و تبریک کے نغمے چھڑے ہیں۔ دستور کے مطابق قبیلے کی عورتیں بی بی آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتی تو انہیں کچھ ایسا نظر آتا جیسے بام کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے، جسے کافوری شمعوں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ گھروں میں چرچے ہونے لگے کہ بی بی آمنہ پر آسمان کی نورانی دیویاں بہت مہربان ہیں۔ وہم کی بیٹی، عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی بیوی اور ہونے والے بچے کی ماں بی بی آمنہ خود زہرہ اور مشتری بنی جا رہی ہیں۔ یہ لو ستارے زمین پر جھکائے، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ کی پھوپھی نے کہا۔ میں بھی تو یہی دیکھ رہی ہوں کہ جتنی روشن پچھلی راتیں ہیں اتنے اجلے تو دن بھی نہیں ہوتے، ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ معبد اور یہ خنک ہوائیں، بعد صبح گاہی کے جھونکے، نسیم سحر کی اٹکھیلیاں، در و دیوار جھومے جا رہے ہیں۔ طائف کے سبزہ زار اور باغیچوں کی بھی
میں نے صبحیں دیکھی ہیں، پر آج کی صبح تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور خوشبو کی پلٹیں جیسے یمن کا تمام عطر جمع کر کے کسی نے چھڑک دیا ہے۔ کاش اس رات کی صبح نہ ہوتی اور ہم ہمیشہ یہی منظر دیکھتے رہتے۔ تیسری عورت نے دوپٹے کا آنچل موڑتے ہوئے کہا، قریش کے جن گھرانوں میں لوگ آج جلد اٹھ بیٹھے تھے، وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے اور اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے تھے، مگر بت کسی طرح کھڑے رہنے کو تیار نہ تھے۔ ان کی پیشانیاں آپ ہی آپ سجدے میں جھکی جا رہی تھی۔ آج کیا ہوا ہے میرے معبود کو؟ لیٹے جاتے ہیں، گرے جاتے ہیں، شاید نیند آ رہی ہے، مگر بت تو سویا نہیں کرتے۔ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لاؤ پھر ایک بار خلوص عقیدت سے سجدہ کروں۔ بوڑھے قریشی نے بت کو دیوار کے سہارے کھڑا کر کے سجدہ کیا، اور پھر جو سر اٹھایا تو بت کا ماتھا بھی خاک پر رکھا تھا۔ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور بوڑھے کا ہاتھ تھام کر بولی، میرے ساتھ چل کر دیکھو، فریس کا معبود، زحیر کا حاجت روا، قبیس کا بت اور خود میرا خدا، سب کے سب خاک پر پیشانی کے بل گر پڑے ہیں۔ اس پر بوڑھے عرب نے عورت کا ہاتھ جھٹک کر جواب دیا، میں خود اسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میرے معبود کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ خاک پر سر رکھا ہے۔ تم اپنے معبود کو سنبھالو، میں اپنے خدا کو تھامتا ہوں۔ یہاں عبد المطلب کے گھر میں بی بی آمنہ پر سرور آمیز غنودگی سی چھائی ہوئی تھی۔ اسی عالم میں ان کے کانوں نے سنا، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں حاضرہ ہے۔ آواز تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد زیادہ میٹھے لہجے میں کسی نے کہا، ام احمد دعائے ابراہیم مبارک۔ آمنہ، یہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم ہے، کنواری مریم، شہر جلیل کے مغلق کی والدہ محترمہ۔ پھر دوسری آواز، ام محمد نوید مسیحا مبارک۔ ابھی رات دن ملے جلے تھے، اسی لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ سپیدائے سحر نمودار ہو ہی رہا تھا، گنچوں کی نازک پتیوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے۔ سرو شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائیاں لی۔ طائر خوشنوا کی چہکاروں سے تمام فضا نغمہ زار بن گئی۔ جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی۔ مینا کی وادی، مروہ کے سنگریزے، قبیس کی چوٹیوں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں سے جم جم کر رہا تھا۔ کلیاں چٹک رہی تھی اور پھول مہک ہی رہے تھے کہ اتنے میں گھر کی عورتیں خوشی سے بےتاب ہو کر بولی، کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو۔ عبد المطلب اس خبر کو سنتے ہی تیزی کے ساتھ آئے۔ خوشی کے مارے پاؤں بہکے بہکے سے پڑ رہے تھے۔ عبد المطلب کے رخساروں کی جھریوں میں
مسرت جھلمل کر رہی تھی۔ بی بی آمنہ نے شرم کے مارے منہ پر چادر ڈال لی۔ عبد المطلب نے پوتے کو دیکھا، پیشانی کو چوما۔ ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھی۔ سید القریش، اتنا نورانی چہرہ آپ نے آج تک دیکھا نہ ہوگا، عورت نے ایک زبان ہو کر کہا۔ لا ریب، نہ صرف میں نے، شاید دنیا میں کسی آنکھوں نے ایسے جلوے نہ دیکھے ہوں۔ چاند، سورج، کہکشاں، قوس قزح، پھول، گنچے، حیران ہوں کس چیز سے اس نونہال کے چہرے کو تشبیہ دوں۔ اس کے حسن و جمال کے سامنے تو یہ سب پھیکے اور بے رنگ ہے، اور یہ باتیں مجھ سے محبت نہیں کہلوا رہی، یہ حقیقت ہے جو عبد المطلب کی زبان سے آپ ہی آپ بول رہی ہے۔ عبد المطلب کے جواب پر عورت میں آپس میں سرگوشیاں ہونے لگی، جیسے کوئی اپنے دل کی بات کہنا بھی چاہے تو کسی وجہ سے کھل کر نہ کہہ سکے۔ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ اچھا، گیت گانا چاہتی ہو؟ میں چلا جاؤں؟ مجھ بوڑھے کے سامنے دف بجاتے ہوئے شرم آتی ہوگی۔ عبد المطلب کے کہنے پر عورتیں بولی، اے عبداللہ کے باپ، رات ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کیفیت دیکھی ہے، اگر کسی کے سامنے بیاں کرے تو لوگ کہیں گے کہ یہ عورت دیوانی ہو گئی ہے، کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے، ان کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ رات کا سما لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتا، وہ دیکھنے کی ہی چیز تھی، کہنے کی نہیں، اور کوئی کہنا بھی چاہے تو وہ کیفیت لفظوں میں کہاں سما سکے گی۔ عبد المطلب نے مسکرا کر جانا چاہا۔ ابن عبداللہ کہا کریں اس ہاشمی نونہال کو، ایک خاتون نے پوچھا۔ اچھا، نام کی طرف اشارہ ہے، بہت خوب۔ عبداللہ کے لخت جگر اور آمنہ کے نور نظر کا نام ہم نے رکھا ہے احمد، اور ہاں، محمد بھی۔ تمام دنیا میں تعریف کی جائے گی میرے چاند کی۔ فضا میں جیسے ایک غیبی نغمہ سا گونجا، زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں میں بھی اس کی حمد و ثنا کے نغمے بلند ہوں گے۔ عبد المطلب کا جواب سن کر بی بی آمنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، جیسے اس کے دل کی بات عبد المطلب کی زبان پر آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔